پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے جو گھر تھے، ایک ایک گھر 7 ہاتھ چوڑا اور 7 ہاتھ لمبا تھا. حدیث میں 7 ہاتھ، اس کو بولتے ہیں ایک ہاتھ، اپروکسیمیٹلی 18 انچ، 1.5 فٹ. 7 ہاتھ لمبا مطلب 10.5 فٹ اپروکسیمیٹلی، اور 7 ہاتھ چوڑا تھا اپروکسیمیٹلی 10.5 فٹ. اپروکسیمیٹلی ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا ہوں، مطلب 10 سے 11 فٹ کے درمیان ان کے کمروں کے سائز تھے. اور ہر زوج کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس ایک ہی کمرہ تھا. یہی برچخانہ تھا، یہی مردانہ تھا، یہی زنانہ تھا، یہی جو کچھ تھا یہی تھا. 7 ہاتھ کا ایک ایک گھر تھا. چھت اتنی اونچی ہوتی تھی کہ لمبا آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو اس کا ہاتھ چھت پہ آسانی سے لگ جاتا تھا. چھت کے اوپر آپ کے کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے. بارش کے دنوں میں پانی اندر آ جاتا تو اس پر چادر وغیرہ کپڑا موٹا ڈالا جاتا تاکہ پانی بارش کے حد تک نہ ٹپکے. بارش کے بعد پھر وہ چیز میسر نہ آتی تھی، وہ چیز نہیں ملتی تھی. یہ گھر تھا. گھر کے دروازے پہ ایک پٹ لگا ہوا ہوتا تھا. کچھ امہات کے دروازوں پہ ایک پٹ بھی نہیں تھا، اتنی طاقت نہیں تھی لگانے کی. تو ایک پٹ مطلب 2 ڈور کے بدلے سنگل ڈور جو کہ حافی ہوتا تھا، اور ایک کی جگہ پرانا کوئی کپڑا تھیلا وغیرہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ گھر تھا. اور کچھ 2 تھے، یا ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرہ ایسا تھا جس کا پورا پٹ لگتا تھا، لیکن اس میں اتنی بڑی چیر تھی کہ کوئی آدمی اندر دیکھ سکتا تھا. مطلب وہ لکڑی پھٹ گئی تھی تو اس میں چیر ہو گئی تھی. یہ آپ کا کمرے کا حال ہے. اسی طرح جو ہے آپ کے پاس گھر میں کوئی پردے نہیں تھے، لٹکانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھی. گھر کے اندر بچھانے کو ایک کوئی چادر وغیرہ ہوتی تھی. چوپائی امہات المومنین میں سے 1 یا 2 کے پاس چوپائی تھی، باقی کسی کے پاس چوپائی بھی نہیں تھی. مطلب زمین سے اوپر لیٹنے کا انتظام نہیں تھا. نیچے بہرحال وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے. تمام چیزیں اس ایک باورچخانے میں، ایک گھر میں باورچخانہ، تمام چیزیں بہرحال اس کے اندر ہی ہوا کرتی تھی. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کے گھر بھی اسی طرح سے ہوا کرتے تھے. یاد رکھ. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں گھر بنانے کی خواہش کی. جب انہوں نے گھر بنانے کی خواہش کی، چونکہ ان کو مشکل جا رہی تھی، تو انہوں نے گھر بنایا اور اپنی انکم میں گھر بنا لیا. پتہ چلا گھر بنانا اتنا آسان تھا کہ ایک آدمی اپنی انکم میں بنا لے سکتا تھا. آج گھر بنانا اتنا خرچ والا کام ہے کہ پورا لٹا دیتا زندگی بھر کا تو گھر بنتا ہے. تو میں نے گھر بنا لیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس کی کبھی مرمت کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. مطلب ایک بار بنایا، اپنے ہی پیسوں سے بنایا بغیر ادھار لیے کے، اور اتنا مضبوط تھا ون ٹائم میں کہ اب ضرورت ہی نہیں کو مینٹیننس ریپیئر. ایسے گھر بناتے. ہمارا حال یہ کہ ہر سال پردے چینج ہونا ہے، چینج نہیں ہوئے تو آپ کیا کمایا، کیا دنیا میں جی رہا. گاڑی چینج ہونا ہے، ایٹ لیسٹ کلر چینج ہونا ہے، صوفہ کور چینج ہونا ہے، کیا کیا چینج ہونا. اللہ رحم کرے. انہوں نے کبھی چینج نہیں کیا پوری زندگی، چونکہ ان کے انویسٹمنٹس کچھ اور ہی تھے، ان کے پلانس کچھ اور ہی تھے. یاد رکھ. ٹھیک. اسی طرح جو ہے گھر کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، تمام مصارف اللہ کے راستے میں سمجھے جا سکتے ہیں. تمام خرچ کو فی سبیل اللہ مانا جا سکتا ہے نہیں لیکن جا سکتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا سوائے مکان کے تمام خرچ کو اللہ کی راہ میں خرچ مانا جا سکتا ہے. گھر کی تعمیر میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کو اللہ کی راہ میں نہیں مانا جا سکتا، کوئی خیر نہیں. مطلب گھر صرف رہنے کی چیز ہے، اسٹیٹس کی چیز نہیں. میرا گھر اسٹیٹس کی چیز ہے لیکن رہنے کی جگہ نہیں. اندر پریشانی میں کانٹوں پہ سور ہے لیکن باہر بتانا ضروری ہے، اتنی اونچی بلڈنگ ہے، اتنی خوبصورت ہے، اسٹیٹس. اتنے لائٹیں، اتنے خمخم، اتنے لوگ اندر جھگڑے چل رہے، قتل و غارت گیری ہو رہی، آپس میں کوئی محبت نہیں، لیکن باہر تو بہت اچھا دکھتا. تو کہا تمام مصرف، تمام خرچے کاؤنٹ ہو سکتے اللہ کی راہ میں. گھر نہیں ہو سکتا جو مکان کی تعمیر میں کیا جائے، اس میں کوئی بھلائی نہیں. مطلب اتنا ہی کرو جو آندھی سے بچا لے، سردی گرمی سے بچا لے، انشاءاللہ عزیز یہ کافی ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تھا.